اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے فلاورز فرام اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ یونیورس ہمارے بینیفٹ کے لیے بنائی ہے، اور یہ بات بہت امیزنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمان تخلیق کیے، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے آسمان سے پانی نازل کیا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے اس پانی سے زمین میں پھل اور ہر طرح کا رزق پیدا کرتا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور تمہارے لیے اس نے سمندر اور کشتیاں جو کہ اس میں ہیں مسخر کر دیں اپنے اذن سے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور اس نے دریا تمہاری سروس کے لیے متعین کر دیے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور اس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو ان کے مداروں میں مقرر کیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور دن اور رات کو تمہارے لیے مسخر کیا گیا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہر وہ چیز دی جو تمہاری سسٹیننس کے لیے ضروری تھی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو کبھی بھی نہ گن سکو گے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، اور یقیناً انسان بہت ہی انجسٹ ہے، بہت ہی ناشکرا ہے۔ ہم یہ ساری چیزیں فور گرانٹیڈ لیتے ہیں، یہ زمین، آسمان، سمندر، اور اس زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فور گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ ایک اسکالر ایک بات بہت مشہور ہے جس میں وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ کو یاد ہے کبھی آپ باہر نکلے ہوں اور کسی بہت ہی خوبصورت باغ یا درخت یا پھولوں کو دیکھ کر آپ نے یہ کہا ہو، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ پھول میرے لیے بنائے، یا یہ درخت میرے لیے بنائے، یہ سینری میرے لیے بنائی۔ ہمیں کبھی رجسٹر ہی نہیں ہوتا کہ یہ بیوٹیفل سینری، یہ زمین اور یہ آسمان ہمارے لیے تخلیق کیے گئے ہیں، تو ہمیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ اگر کوئی انسان آپ کے لیے کچھ قیمت پر کوئی پھولوں کا گلدستہ خرید کر لے آئے تو آپ بہت خوش بھی ہوں گے اور آپ اس کے شکر گزار بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام چیزیں، زمین و آسمان، دن رات، دریا، سمندر، یہ سب ہمارے لیے بنایا گیا تاکہ ہم ان سے فائدہ اٹھا سکیں، مگر ہم کبھی بھی ایسے سوچتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید قرآن میں فرماتے ہیں، هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، وہی وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارا فرما بردار بنایا تاکہ تم اس کے طول و عرض میں چل سکو۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، تاکہ تم اس کے رزق میں سے کھا سکو۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، مگر جان رکھو کہ ایک دن ہم سب کو اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اس آیت میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے کیا ہے؟ اگر ہم سوچیں تو زمین ہمارے چلنے پھرنے کے لیے بہت آسان ہے۔ امیجن کہ اگر اس زمین پر صرف پہاڑ ہی ہوتے تو ہم کیسے چلتے؟ یہ زمین اتنی سخت ہوتی کہ اس کو کاٹ کر اس میں راستے نہ بنائے جا سکتے، اس پہ سڑکیں نہ بنائی جا سکتی، تو ہم کیا کرتے؟ اگر زمین اتنی سافٹ نہ ہوتی کہ ہم اس کو کھود کر اس پر تعمیر کر سکتے تو کیا ہوتا؟ اگر زمین اتنی سافٹ نہ ہوتی کہ ہم اس میں ہل چلا کر پودے اگا سکتے، وہ پودے جو ہم بھی جن سے اپنی غذا حاصل کرتے ہیں اور جانور بھی اپنی غذا حاصل کرتے ہیں، تو ہم کیسے اس زمین پر زندہ رہ سکتے؟ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو زمین کانسٹنٹلی موو کر رہی ہے، لیکن اس کے کانسٹنٹلی موو کرنے کی وجہ سے ہم گر نہیں جاتے، ہم فضاؤں میں اڑتے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک سرٹن گریوٹی رکھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم اس زمین پر قائم ہیں۔ تو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح زمین کو پرفیکٹ بنایا ہے، اور یہ صرف ہمارے لیے کیا گیا ہے۔ اور آخرکار یہ زمین اور اس میں موجود ساری نعمتیں قیامت کے دن یا تو ہمارے حق میں گواہی دیں گی یا ہمارے خلاف۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا ہم پر حق ہے، تو جب کوئی زمین کو خراب کرتا ہے تو وہ ایکچولی اللہ کی نعمت کے ساتھ ایسا کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ کی نعمتوں کو گنوانا یا ان کو خراب کرنا
قیامت کے دن آپ کے خلاف گواہی دے گا، کیونکہ ہم اللہ کی نعمتوں کو کیجولی لیتے ہیں اور فور گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں وارن کرتے ہیں، جیسا کہ تیز آندھی یا طوفان یا تیز بارش بھیج کر۔ تو بارش اللہ کی رحمت ہے، لیکن بعض اوقات یہ زحمت بھی بن جاتی ہے۔ تو ان چیزوں کو فار گرانٹیڈ نہ لیں، کبھی بھی بہت زیادہ لیزی نہ ہو جایا کریں، یا اس دنیا میں بہت زیادہ گم نہ ہو جایا کریں کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہی بھول جائیں۔ اللہ تعالیٰ انہی نعمتوں کو ہمارے خلاف بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے ہم کئی دفعہ زلزلے اور طوفانی بارشوں کے بارے میں سنتے ہیں۔ اور اگر کبھی ایسا موقع آئے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہی ہمارے خلاف جو ہیں وہ کام کرنا شروع ہو گئی ہیں، تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کبھی تیز ہوا چلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے، اور اگر سورج گرہن ہوتا تو آپ بہت زیادہ استغفار کیا کرتے تھے۔ ایکچولی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ایک پراپر وے ٹیچ کر رہے ہیں کہ کس طرح ہمیں ریئیکٹ کرنا چاہیے ایسے موقعوں میں جب تیز آندھی چلتی ہے۔ یہ کوئی اوہام پرستی کی بات نہیں ہے، لیکن اگر کبھی زلزلہ آئے یا طوفان آئے یا ٹورنیڈوز آئیں تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ اللہ ہیز دی اتھارٹی، کہ اللہ انہی نعمتوں کو ہمارے خلاف استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی نعمتوں کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں، اور ہم پر ان نعمتوں کا یہ حق ہے کہ ہم انہیں پراپر یوز کریں، اور ان نعمتوں کو یوز کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں۔